ایمان، امید اور محبت۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ رائٹر عمیرہ احمد۔ اس کے آنے کے کچھ دن بعد اس نے اپنے گھر دو عورتوں اور ایک مرد کو آتے دیکھا تھا۔ ان سے ملنے کے بعد امی کسی سوچ میں گم رہی تھی۔ امید کو یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہوں۔ رات کو اس نے انہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مصروف گفتگو پایا تھا۔ ان کا انداز بھی بہت پر اسرار تھا۔ تم ڈینٹل ایڈگر کو جانتی ہو؟ فریج سے پانی نکالتے ہوئے وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں کپکپاہٹ دیکھی۔ میرے خدا، کیا اب مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی صفائی دینی پڑے گی؟ وہ بھی ڈینٹل ایڈگر کے حوالے سے؟ وہ بمشکل پلٹی تھی۔ امی ڈائننگ ٹیبل پر سبزی بناتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میں جس ریسٹورینٹ میں کام کرتی تھی وہاں کھانا کھانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے خط المقدور نارمل لہجے میں کہا۔ اچھا، کیسا آدمی ہے؟ وہ ان کے سوال پر ایک بار پھر سن ہو کر رہ گئی۔ مجھے کیا پتا، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ امی نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تمہارے لیے رشتہ بھجوایا ہے۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر پڑا۔ یہاں تک کیسے پہنچ گیا یہ شخص، اور کیوں؟ جب میں وہ بے اختیار خوفزدہ ہوئی۔ امی نے اس کے ہاتھ سے گرتے گلاس کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید تم اسے جانتی ہو اور تمہاری پسند کی وجہ سے ہی اس نے یہاں اپنا رشتہ بھجوایا ہے۔ نہیں، میں اسے بس اتنا ہی جانتی ہوں، اور پسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے تیزی سے وضاحت کی۔ وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ اب ایمان علی نام ہے اس کا، اس نے دھیمے لہجے میں امی کو کہتے سنا۔ وہ کچھ دیر ساکت دیکھتی رہی۔ پھر بھی میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس طرح مذہب تبدیل کرنے والوں کا کچھ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ انکار کر دیں۔ امی نے اس کی بات پر ایک مطمئن اور گہری سانس لی۔ وہ اگلے کئی دن پریشان رہی۔ میرے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے کہ میں لاہور میں کیا کرتی رہی ہوں؟ وہ اپنے بھائیوں کے چہرے پر ملامت اور خفگی تلاش کرتی رہی، مگر ان کے چہرے سے پہلے ہی کی طرح تھے۔ چند دن اس نے ایک بار پھر انہی لوگوں کو آتے دیکھا تھا۔ پھر جیسے یہ ایک روٹین بن گئی۔ وہ ہفتے میں 1-2 بار ضرور آتے تھے۔ امی کے انکار کے باوجود ان کا اصرار ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ ان سے کہیے وہ ہمارے گھر نہ آئیں، ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے۔ پھر اس طرح بحث کی کیا تک ہے؟ اس دن ان کے جانے کے بعد اس نے اپنی امی سے کہا، میں بہت بار ان سے کہہ چکی ہوں، مگر وہ لوگ باضد ہیں۔ اس کی امی نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ وہ ان کا منہ دیکھتی رہی۔ چند دن بعد رات کو معین اس کے پاس آیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا، میرا دوست سکندر ایمان علی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اس کے دوست سعود ارتضیٰ کا چھوٹا بھائی اس کا دوست ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان بہت اچھا آدمی ہے۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے بات شروع کی، مگر مجھے کسی غیر ملکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ ابا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مسلمان ہیں، بہت اچھی پوسٹ پر ہے، ان کی اپنی فیملی بہت اچھی ہے، اور پھر بہت سالوں سے یہاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے آپ کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا ہے، مگر مجھے پھر بھی اس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ آپا، یہ کوئی بات نہیں ہے، میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آمادہ ہو گئی ہیں۔ سکندر کہہ رہا تھا کہ سعود کے گھر والے ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں۔ میں نے ایمان علی کی تصویر دیکھی ہے، وہ مجھے دیکھنے میں بہت اچھے لگے ہیں۔ آپ کو اس سے اچھا پرپوزل نہیں مل سکے گا۔ وہ اب خاصی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ تم اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم میری جان چھوڑو۔ میں یکدم غصے میں آ گئی۔ معین اٹھ کر چلا گیا۔ پھر اگلے کئی ہفتے یہی تماشا ہوتا رہا۔ سعود ارتضیٰ پتہ نہیں کس جاننے والے کے توسط سے ان پر دباؤ ڈالتا رہا۔ اس کے بھائیوں کے دوست، ان کے کچھ محلے والے رشتہ دار، امی کے کچھ جاننے والے لوگ، وہ پتہ نہیں کس طرح سرنگیں بنا رہا تھا۔ چند ہفتے بعد گھر میں اس کے علاوہ سب اس رشتے پر آمادہ تھے، صرف وہ تھی جو اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مجھے کسی غیر ملکی نو مسلم سے شادی نہیں کرنا، اور اس شخص سے تو کسی بھی صورت میں نہیں۔ وہ ہر بات کے جواب میں یہی کہتی، میں شادی ہی کرنا نہیں چاہتی، آپ مجھے اس طرح پریشان نہ کریں، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ ضد ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر آنے والی سعود ارتضیٰ کی بیوی اور ماں کے سامنے جا کر بھی ایک بار انکار کر چکی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ ان کے گھر نہیں آئے، مگر پھر بالواسطہ طور پر مختلف لوگوں کے ذریعے وہ ان پر دباؤ ڈالنے لگے تھے۔ اس دباؤ اور اس اصرار سے وہ چڑچڑی ہونے لگی تھی۔ شاید اس کی یہ ضد اسی طرح جاری رہتی اگر اس کی ملاقات ڈاکٹر خورشید سے نہیں ہوتی۔ جس دن وہ اس کے گھر آئے تھے، اس دن اس کی امی نے اسے آ کر ان سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ امید نے سوچا کہ شاید وہ اس کے بھائی کے کسی دوست کے والد ہیں، کیونکہ اس کا بھائی ہی انہیں اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ امی اسے ان سے کیوں ملوانا چاہتی ہیں۔ اسی حیرانگی میں وہ ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ ڈاکٹر خورشید اس کے کمرے سے
داخل ہوتے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس کو اپنے لیے ان کا کھڑا ہونا کچھ عجیب لگا۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بغیر سلام دعا کے بعد صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بھائی نے ڈاکٹر خورشید کے بارے میں سے کچھ بتایا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے دلچسپی نہیں تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے پاس کتنی ڈگریاں اور کتنا علم ہے، وہ کتنے ملکوں سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، یہ کتنی زبانیں بول لیتا ہے، اس کے گھر آنا اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا۔ اسے اس سے بھی کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ صرف کچھ وقت وہاں بیٹھ کر وہاں سے واپس چلی جانا چاہتی تھی۔ آپ کے بھائی نے میری کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی۔ میں صرف ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ میری اور کوئی قابلیت نہیں ہے۔ اس کے بھائی کے خاموش ہونے کے بعد ڈاکٹر خورشید نے کہا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ یا اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اور اعزاز ہمیں حاصل ہو گیا ہے کہ ایک ایسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کے لیے کوئی ایمان حاصل کر لے۔ وہ ان کے اگلے جملے پر ساکت ہو گئی۔ ڈینٹل ایڈگر کا ایک اور سپورٹر، اس نے تلخی سے سوچا۔ خفگی اور غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اب مجھے باہر کے لوگ آ کر میری زندگی کے سب سے اہم فیصلے کے بارے میں مشورے دیں گے اور میرے گھر والے ان کی مدد کریں گے۔ وہ سرد نظروں سے ڈاکٹر خورشید کو دیکھتی رہی۔ عالم، آپ کا نام بہت خوبصورت ہے، آپ اپنے نام سے بڑھ کر خوبصورت ہیں، اور آپ کی قسمت ان دونوں چیزوں سے بھی زیادہ روشن ہے۔ وہ اب بھی اس سے نرم آواز میں کہہ رہے تھے۔ میری قسمت کتنی روشن ہے، کیا میرے علاوہ کوئی یہ بات جان سکتا ہے؟ ایک بار پھر اس نے تلخی سے سوچا۔ اس کا بھائی یکدم چائے لانے کے لیے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، آپ تو بہت علم رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی دین دین کا بھی آپ بتائیے، صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کتنا قابل اعتبار ہو سکتا ہے؟ اور کوئی مسلم لڑکی ایسے شخص سے شادی کرنے کا جوا کیوں کھیلے گی جس کے عقیدے کے باطل ہو جانے کا ایسے شک ہو؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ جب آپ جیسے اسکالرز مسلمان لڑکیوں کو جا کر اس کام پر مجبور کرنے لگیں گے تو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتنے دروازے کھلے رہ جائیں گے؟ جتنے تلخ لہجے سے میں ان سے بات کر سکتی تھی میں نے کی، ان کی مسکراہٹ میں کمی نہیں آئی۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کی بات سنتے رہے۔ میں یہاں کسی اسکالر کے طور پر نہیں آیا، میں یہاں ایک مسلمان کے طور پر آیا ہوں، ایک دوسرے مسلمان کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ کسی نام نہاد مسلمان سے شادی کر لے۔ نام نہاد مسلمان سے آپ کی مراد ہے امید بی بی؟ اگر ایمان علی نام نہاد مسلمان ہے تو کہ ہم سب نام نہاد مسلمان نہیں ہیں جن کے اعمال اور افعال اسلام کے بتائے ہوئے کسی اصول سے مطابقت نہیں رکھتے، جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جو صرف ساری زندگی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انہیں پیدائشی طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا گیا، ورنہ اگر دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو مسلمانوں کی ان فہرستوں میں خاصی تعداد کم ہو جاتی ہے، مگر صرف دعویٰ کرنا پڑے تو ہر مسلمان اپنے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وہ اب سنجیدہ ہو چکے تھے۔ میں ان مسلمانوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اپنے دین اور ایمان کے لیے کیا چھوڑا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں نے اپنی خواہشوں اور خوابوں کو مار دیا ہے، اس لیے میرے افعال اور اعمال کے بارے میں بات نہ کیجیے۔ میرا ایمان کمزور ہوتا تو آج میرے پاس کیا کیا ہو سکتا تھا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دین کے لیے میں نے سر پر تانی ہوئی چھتری چھوڑ کر ننگے پاؤں دھوپ میں چلنا قبول کیا ہے۔ مجھے حق ہے کہ میں اپنا موازنہ دوسرے مسلمانوں سے کروں۔ مجھے حق ہے کہ میں خود کو ان لوگوں سے بہتر سمجھوں جو دھوپ میں چلنے کی بجائے سائے کے لیے ہر چیز کا سودا کر لیتے ہیں۔ وہ ان کی بات پر اس طرح بھڑکے گی، اس کا اندازہ نہ ڈاکٹر خورشید کو تھا، نہ ہی خود امید کو۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا امید بی بی، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ نہیں، بعض چیزوں کے بعد ان سے بڑھ کر اور ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ملتی، کیونکہ دل کو کوئی چیز بہتر ہی نہیں لگتی۔ ڈاکٹر خورشید نے اس کی آنکھوں میں امڑتی نبی اور اسے چھپانے کے لیے جھکے سر کو دیکھا۔ دین کے لیے کوئی سودا خسارے کا سودا نہیں ہوتا، اور دین میں ہر چیز کا متبادل ہوتا ہے، مگر اس بات پر آپ کو تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک متبادل آپ کو نہیں مل جائے گا۔ اور اگر انسان کو کسی متبادل کی خواہش ہی نہ ہو تو وہ سر اٹھا کر نم آنکھوں کے ساتھ اکھڑ لہجے میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے، آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، وہ آپ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا ہے وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے گی، مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، آنے والی چیز کی خوشی سے مسرور نہیں کرتی۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا چھوڑا ہے، میں صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں چھوڑا، اور یہ سوال اس لیے کروں گا کہ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر فخر کی بجائے آپ کو پچھتاوا ہے، اور یہ پچھتاوا شر سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور یہ انسان کا ہر اچھا عمل بھی تباہ کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر شکر اور پھر فخر کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو آزمایا اور آپ نے ثابت قدمی اور استقامت دکھائی، لیکن اگر آپ کو پچھتانا تھا تو پھر آپ یہ قربانی نہ دیتی، آپ بھی سائے کا انتخاب کر لیتی۔ راستے تو دونوں ہی تھے آپ کے پاس، اور کسی نے آپ کو یقیناً مجبور بھی نہیں کیا ہوگا، کم از کم اللہ نے نہیں۔
اس نے تو اختیار دیا آپ کو کہ انتخاب کا حق استعمال کریں، پھر آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، اب یہ پچھتاوا کیوں؟ میں آپ کے اسلام پر گواہی دینے آیا ہوں، نہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کا جائزہ لینے۔ یہ دونوں کام میں ایمان علی کے لیے کرنے آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہے گا۔ بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی اتنی خواہش کرتا ہے جس قدر ایمان علی آپ کی کر رہا ہے۔ آپ کی خوش بختی یہ ہے امید بی بی کہ آپ کے لیے ایک ایسا شخص دامن پھیلائے ہوئے ہے جو کیچڑ کا کنول ہے، اور کنول کو کوئی صرف کیچڑ میں کھلنے کی وجہ سے پھول کہنا نہیں چھوڑ دیتا۔ لوگ اس کی خوشبو سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور حسن کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ انسان کو ہر چیز کا متبادل دے دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے۔ آج ایمان علی آپ کی خواہش کر رہا ہے، آپ اسے نہیں ملتی تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے آپ سے بہتر اور بڑھ کر کوئی متبادل پیدا کر دے گا۔ اللہ کو نوازنا آتا ہے، مگر جب کوئی اتنی چاہ کرے تو اس کی محبت کو اس طرح رد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک ایسے شخص کو رد کر رہی ہیں جس کی زندگی میں صرف ایک عورت آئی ہے، اور وہ عورت آپ ہیں، اور وہ آپ کا نام اتنی محبت اور عزت سے لیتا ہے کہ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد کرتے ہیں۔ وہ تھرا گئی تھی، اسے کچھ یاد آیا، اسے لگا وہ زمین کے اندر اتر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی عمل خدا کو بہت پسند آیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے آپ کو اتنا خوش بخت بنا دیا کہ کوئی شخص آپ کے لیے آپ کا دین اختیار کرنے پر تیار ہو گیا۔ اب آپ سوچئے آپ کا ساتھ اس شخص کو اور کتنی ثابت قدمی اور استقامت دے گا۔ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ آنے لگی۔ ہمارے دین کا امتیاز ہی یہ ہے کہ اس میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے، نئے اور پرانے مذہب کا تصور نہیں ہے، نئے اور پرانے مسلم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیں انصار کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمیں انصار کی طرح ہونا چاہیے، آنے والے کو گلے لگانا چاہیے، ان کے عقیدوں اور حسب و نسب کو چھاننے پھٹکنے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو منہ سے خود کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے، ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا، ہمارے اپنے ایمان میں فرق پڑ جائے گا۔ اس نے اپنی آستینوں سے چہرہ صاف کیا۔ آپ مقدر پر یقین رکھتی ہے تو یہ جان لیجئے کہ آپ ایمان علی کے مقدر میں لکھی گئی ہیں۔ آپ کو کوئی اور نہ پہلے ملا تھا نہ بعد میں ملے گا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے لفظوں سے موم ہوں یا نہ ہوں، مگر ایمان علی نے آپ کے لیے کوئی ایسی دعا ضرور کی ہے کہ وہ آپ کو پا لے گا۔ اب اس میں کتنا وقت لگے گا یہ خدا جانتا ہے۔ اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈانپ لیا۔ وہ ڈاکٹر خورشید کو نہیں جانتی تھی، مگر اس شخص کی زبان میں کچھ ایسا ضرور تھا جو دوسروں کو چونکا دیتا تھا، انہیں بے بس کر دیتا تھا، پھر انہیں قائل کر دیتا تھا۔ وہ قائل نہیں ہوئی تھی، مگر بے بس ضرور ہو گئی تھی۔ اس رات اس نے پوری زندگی کو ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ ہر بار، ہر یاد، ہر تصور جہاں زیب پر آ کر ختم ہو گیا تھا۔ کیا میرے لیے کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا ممکن ہے؟ جب میں اپنا ہر خواب کسی دوسرے مرد کے حوالے سے دیکھ چکی ہوں گی۔ میں نے اپنی پوری زندگی کو ایک دوسرے شخص کے حوالے سے دیکھا ہے۔ ایمان علی کو میں کیا دے پاؤں گی؟ میرے سارے لفظ، سارے حرف، سارے جذبے، سارے احساسات صرف جہزیب کے لیے ہیں۔ کسی دوسرے شخص کے لیے تو میرے پاس کچھ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ڈاکٹر خورشید کہتے ہیں اس نے مجھ سے اتنی محبت کی، میرے لیے اتنی دعائیں کی کہ خدا نے مجھے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ میں نے بھی تو جہاں زیب سے بہت محبت کی تھی، بہت دعائیں مانگی تھی، پھر اللہ نے اسے میرے مقدر میں کیوں نہیں لکھا؟ ایمان